يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ قوم نے تمہاری جانب دست درازی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ فکف ایدیہم عنکم، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق و عہد لیا ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے انہی میں سے 12 سردار بنائے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تجھ سے تمہارے سیئات کو مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تجھے ایسی جنت میں داخل فرماؤں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فقد ضل سواء السبیل، اس کے بعد تم میں سے جو انکاری بن جائے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک چکا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان سبوں کا اپنے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، اپنے میثاق کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت برسائی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور وہ لوگ کلام کو بدل ڈالتے ہیں، تحریف کرتے ہیں یعنی بدل ڈالتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک حصہ کو بھلا دیا ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے ہیں جو خیانت نہیں کرتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ وَاصْفَحْ، اور درگزر فرما دیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں تو ہم نے ان سے بھی میثاق لیا ہے۔ ابھی تو یہودی کی بات چل رہی تھی، اب نصرانی کی بات آ گئی، عیسائی کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں، ہم عیسائی ہیں، تو ہم نے ان سے بھی میثاق لیا ہے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جو نصیحت کی گئی تھی ان میں سے ایک حصہ کو انہوں نے بھی بھلا دیا ہے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان عداوت کو اور بغض کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو عیسائی اور یہودی کے درمیان بغض و عداوت کو ڈال دیا، یا عیسائی میں بہت سے فرقے ہیں ان کے درمیان بغض و عداوت کو ڈال دیا۔
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے ان کو متنبہ فرما دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، تمہارے لیے کتابوں میں سے بہت سی ایسی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جس کو تم چھپا رہے ہو یا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سو کو وہ معاف بھی کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور اور واضح کتاب بھی آ چکا ہے، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب بھی آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی خوشنودی کی پیروی کرنے والے کو سلامتی کے راستے پر چلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یعنی کتاب کے ذریعے سے اپنی خوشنودی کی پیروی کرنے والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کرنے والے کو سلامتی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور سیدھی راہ کی جانب ہدایت فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ کافر ہو گیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ کافر ہو گیا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر اللہ تبارک و تعالی مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہیں تو کوئی اللہ کی جانب سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کے اس بات کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتا ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی اللہ کی جانب سے اختیار نہیں ہے اگر وہ چاہیں عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو، تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ زمین و آسمان ان کے درمیان ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم سب اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب و سزا دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم سب بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب و سزا دیتا ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آ چکا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آ چکا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا نہیں آیا تھا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، چنانچہ تمہارے پاس جنت کی خوشخبری سنانے والا بھی اور جہنم سے ڈرانے والا بھی آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے اوپر اللہ کے اس نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان انبیاء پیدا فرمائے اور بادشاہ بھی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے انبیاء بھی اور بادشاہ بھی بنائے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، تم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پشت کے بل مت پلٹ جاؤ۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور ورنہ تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب قوم نے کیا جواب دیا، سنیے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں ایک جبار یعنی ظالم و جابر قوم رہتی ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ وہ اس سے نکل جائے، ہم اس میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ قوم اس زمین سے نکل جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو شخص نے کہا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا کہ اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے والے میں سے دو افراد نے کہا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا کہ اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے
یا جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے، جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے پھر قوم نے کیا جواب دیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک وہ قوم اس میں رہے گی ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور ان سے قتال کرے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قوم نے کیا جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ قوم اس میں رہے گی ہم داخل نہیں ہو سکتے، چنانچہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور آپ دونوں قتال کیجئے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرا رب میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں رکھتا، اے میرے رب میں اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں رکھتا، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، چنانچہ ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان تفریق کر دیجئے، جدائیگی کر دیجئے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر 40 سال تک یہ زمین حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، تو زمین میں خانہ بدوشوں کی طرح بھٹکتے رہے، 40 سال تک یہ خانہ بدوشوں کی طرح بھٹکتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی انہیں منا سلوہ کھلاتا رہا، جو ایک خاص کھانا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا تھا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، چنانچہ آپ فاسق قوم پر غمگین مت ہوئیے۔